أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی مسائل میں جاری تھی اور ہم تقلید کے مسائل کے اختتام پر پہنچے تھے۔ آج اسی تقلید کے مسائل کے آخری مسئلے کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے تقلید نہیں کی ہے اور تقلید کیے بغیر وہ اپنی زندگی میں روزمرہ کے اعمال کو انجام دیتا رہا ہے، یا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس نے تقلید کی ہے لیکن اس کی تقلید درست نہیں تھی، یعنی جس شخص کی اسے تقلید کرنا چاہیے تھی اس نے اس کی تقلید نہیں کی اور اعمال انجام دیتا رہا، اب اس کا کیا وظیفہ ہے؟ یہاں پر فقہا لکھتے ہیں کہ اگر تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنا واقعی وظیفہ انجام دے دیا ہے تو پھر اس کے وہ اعمال جو گزشتہ ہیں وہ درست ہیں۔ یہ کیسے اسے علم ہو کہ اس کے گزشتہ اعمال درست ہیں اور اس نے اپنے واقعی وظیفے پر عمل کیا ہے؟ پہلا راستہ اس کا یہ نقل کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص پہلے مجتہد نہیں تھا، بغیر تقلید کے اعمال کرتا رہا، یا ایسے مجتہد کی تقلید اس نے نہیں کی جس کی اسے تقلید کرنا چاہیے تھی۔ اب یہ خود مجتہد بن گیا ہے اور اس نے اجتہاد سے اور دلیل اور برہان سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس کے گزشتہ اعمال واقعی وظیفے کے مطابق تھے، لہٰذا وہ تمام اعمال اس کے درست ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خود مجتہد نہیں بنا ہے لیکن اسے یہ علم ہو گیا ہے کہ اس کے گزشتہ اعمال اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق تھے جس مجتہد کی اس زمانے میں اسے تقلید کرنا تھی، تو اس صورتحال میں بھی اس کے وہ اعمال گزشتہ درست ہیں۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس کے گزشتہ وہ اعمال جو اس نے انجام دیے ہیں وہ تمام اعمال آج اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہیں جس کی اسے تقلید کرنا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں فقہا لکھتے ہیں کہ چونکہ اس کے سامنے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے واقعی وظیفے پر عمل کیا ہے تینوں صورتوں میں، لہٰذا اس کے وہ گزشتہ اعمال درست ہیں، اور اگر یہ صورتحال نہ ہو تو اس کے گزشتہ اعمال ایسے ہی ہیں جیسے اس نے تقلید ہی نہیں کی تھی۔ آگے جو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مکلف کچھ عرصہ ایسے شخص کی تقلید کرتا رہا ہو جو جامع الشرائط نہیں تھا تو اب اس کے وہ اعمال کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے اعمال گویا کہ ایسے ہیں کہ جیسے اس نے بغیر تقلید کے انجام دیے تھے، اور بغیر تقلید کے اعمال کی میں نے 3 کیٹیگریز آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگر زندہ مجتہد کی اجازت کے بغیر ایک شخص کسی میت مجتہد کی تقلید پر باقی رہا ہے تو اب اس کے وہ اعمال جو اس نے میت مجتہد کی تقلید پر انجام دیے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نے وہ اعمال گویا کہ ایسے ہی انجام دیے ہیں جیسے بغیر تقلید کے اعمال انجام دیے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ 3 صورتیں میں جو آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، انہی 3 صورتوں میں سے اگر اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے واقعی وظیفے پر عمل کیا ہے تو پھر تو وہ اعمال اس کے درست ہیں، اور اگر اس کو یقین ہو جاتا ہے اس کے برعکس کہ اس نے اپنے واقعی وظیفے پر عمل نہیں کیا تو یقینی بات ہے کہ اس وقت اس کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ احتیاط سے متعلق ہے۔ احتیاط کسے کہتے ہیں؟ فقہی نقطہ نظر سے احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ فقہی احکام پر ایسے انداز میں عمل کرنا جس سے انسان کو یقین ہو جائے کہ اس نے اپنے وظیفے پر عمل کر لیا ہے۔ نمبر 1، احتیاط پر عمل کرنا سب کے لیے جائز ہے، یعنی میں بھی احتیاط پر عمل کر سکتا ہوں، آپ لوگ بھی احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط پر عمل کرنے کے لیے مکلف کو احتیاط کے موارد کا علم ہونا چاہیے، اور بغیر علم کے مکلف احتیاط نہیں کر سکتا۔
بہت کم افراد ایسے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، علماء میں بھی اور عوام الناس میں بھی، جنہیں احتیاط کے موارد کا علم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان احتیاط کے موارد کی شناخت بھی دشوار ہے۔ لہٰذا لازمہ یہ ہے کہ احتیاط کی کیفیت کو مکمل طور پر اگر کوئی شخص جانتا ہو، چاہے وہ عالم ہے چاہے غیر عالم ہے، دونوں صورتوں میں وہ احتیاط کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ احتیاط کے موارد کو نہیں جانتا اور احتیاط کی شناخت بھی ان موارد کی ہم نے عرض کیا کہ دشوار ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہر کوئی احتیاط نہیں کر سکتا۔ احتیاط کے لیے پھر وہی دائرہ جو ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے ہیں کہ آدمی کم از کم اس حد تک علم حاصل کیے ہو، فقہی مسائل کو اچھی طرح سے اس میں تبحر رکھتا ہو کہ وہ احتیاط کرنے کے قابل ہو، وگرنہ وہ احتیاط نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات احتیاط پر عمل کرنا باعث بنتا ہے کہ انسان اپنے عمل کا تکرار کرے۔ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کا وظیفہ نماز مکمل ادا کرنا ہے یا نماز قصر ادا کرنا ہے، یہ اسے معلوم نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز مکمل بھی پڑھے اور نماز قصر بھی پڑھے، تو دونوں طرح کی نماز وہ پڑھے گا۔ تو اب یہاں پر احتیاط عمل کے تکرار پر مشتمل ہے۔ یا ہم دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں بطور مثال عرض کرتے ہیں کہ جو شخص نہیں جانتا کہ اذان اور اقامت واجب ہے یا مستحب ہے، تو یہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہر نماز سے پہلے اذان بھی کہے گا اور اقامت بھی کہے گا۔ تیسرا مسئلہ بطور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اگر مکلف کو یہ معلوم ہو کہ فلاں عمل حرام نہیں ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ عمل واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے۔ حرام کا اس کو یقین ہے کہ حرام نہیں ہے، لیکن باقی جو چیزیں رہ گئیں اس میں اس کو شک ہے، تو یہاں اس کا وظیفہ کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس عمل کو مطلوب ہونے کی غرض سے، یعنی رجائے مطلوبیت کے عنوان سے انجام دے، کہ ممکن ہے یہ مولا کا مطلوب ہو، یعنی ممکن ہے واجب ہو، ممکن ہے مستحب ہو۔ تو اس صورت میں چونکہ واجب اور مستحب کے ساتھ مکروہ اور مباح بھی ہے، تو چونکہ اس میں واجب کا احتمال بھی پایا جاتا ہے، تو مطلوبیت مولا کی غرض سے واجب اور مستحب پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دے گا، تاکہ اگر وہ واجب ہو تو بھی انجام ہو گیا، مستحب تھا تو بھی انجام ہو گیا، اگر مکروہ تھا تو اس میں کوئی وہ قباحت نہیں ہے، یا اباحہ ہے تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن رجائے مطلوبیت کی غرض سے اس کو انجام دینا احتیاطی تقاضے کے مطابق ہے۔ آگے آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کروں کہ اگر مکلف کو معلوم ہو کہ عمل واجب نہیں ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ عمل حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے یا مباح ہے، واجب کا اس کو یقین ہے کہ واجب نہیں ہے، تو اب یہاں پر اس عمل کو ترک کرنا احتیاط کے تقاضے کے مطابق ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ عمل مولا کا مبغوضیت کا باعث ہو اور اس عمل کو انجام دینے سے مولا ناراض ہو جائے، ممکن ہے وہ حرام کیٹیگریز میں آتا ہو چونکہ اس کو اس کا علم نہیں تھا۔ آگے جو مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ عام طور پر آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی کہ کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسے ہونا چاہیے یا احتیاط مستحب کی بنا پر ایسے ہونا چاہیے، تو یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ توضیح المسائل میں کلمہ احتیاط کا مطلب یا احتیاط واجب ہوتا ہے یا احتیاط مستحب ہوتا ہے۔ ان دونوں میں تفاوت کیا ہے؟ تفاوت یہ ہے کہ ایک مقام شناخت اور مقام تشخیص سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا تفاوت جو ہے وہ مقام عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں کے بارے میں مکلف کا وظیفہ کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ احتیاط واجب فتوے کے بغیر احتیاط کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی احتیاط ہے جس میں فتویٰ مجتہد نے نہیں دیا، اس احتیاط کو احتیاط واجب کہتے ہیں، اور دوسری احتیاط کہ جس میں مجتہد فتویٰ بھی دیتا ہے اور ساتھ احتیاط بھی کہتا ہے۔ تو اب چونکہ فتویٰ موجود ہے ساتھ اس کے احتیاط ہے، تو یہاں پر دو کیفیتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ ایک احتیاط وہ ہے کہ جس میں مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، صرف بغیر فتوے کے احتیاط کا کہا ہے، اور ایک وہ ہے جس میں مجتہد نے فتویٰ بھی دیا ہے اور پھر احتیاط کا بھی کہا ہے۔
اگر مجتہد فتویٰ دے اور فتویٰ دینے کے بعد احتیاط کا کہے تو یہ احتیاط مستحب ہے، اور اگر مجتہد فتویٰ نہیں دیتا، احتیاط کا کہتا ہے، تو یہ احتیاط واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ اب یہاں احتیاط مستحب کی میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں۔ مثلا مجتہد کہتا ہے کہ غسل ارتماسی میں اگر نیت کے بعد آہستہ آہستہ شخص پانی کے اندر چلتا جائے، مثلا اگر سوئمنگ پول میں ہے تو اس کی آگے اگر سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ ایک ایک مرحلہ جو ہے نا وہ آہستہ 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 جو ہے نا وہ پول کے اندر اتر رہا ہے، نیت اس نے کر لی ہوئی ہے غسل ارتماسی کی، تو یہاں اس کا اس طرح سے اترنا غسل ارتماسی کے لیے درست ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ یہ ایک دم ڈبکی لگا لے، درست ہے؟ تو اب یہاں مجتہد نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پانی کے اندر اتر سکتا ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے، تو اب وہ آہستہ آہستہ بھی اتر سکتا ہے، اس پر بھی عمل کر سکتا ہے، یا احتیاط پر عمل کرے کہ ایک دم اس پانی کے اندر جو ہے وہ غوطہ زن ہو جائے غسل ارتماسی کی نیت سے، تو یہ احتیاط مستحب ہے۔ دوسری احتیاط واجب کی مثال ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص نظر کرے کہ کسی معین فقیر کو صدقہ دے تو اسے دوسرے فقیر کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، چونکہ اس نے نظر کی ہے کہ میں ایک معینہ فقیر کو دوں گا۔ اب اگر وہ فقیر مر جاتا ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کے ورثاء کو ادا کریں۔ یہ جو یہاں مجتہد نے بات کی ہے کہ احتیاط کی بنا پر اس کے ورثاء کو دیں، اس احتیاط سے پہلے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے، یہ احتیاط واجب ہے۔ دوسرا فرق احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں کیا ہے؟ احتیاط مستحب میں مقلد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی احتیاط پر عمل کرے یا اس فتوے پر عمل کرے جو احتیاط سے پہلے موجود ہے، لہٰذا احتیاط مستحب میں وہ کسی دوسرے مجتہد اور مرجع تقلید کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، جبکہ احتیاط واجب میں مجتہد کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ یا وہ اس احتیاط پر عمل کر لے یا اسی احتیاط کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرجع تقلید کی طرف رجوع کرے جو اس کے مرجع تقلید سے اعلمیت میں ایک درجہ نیچے ہو، یعنی ہر کسی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اپنے مرجع تقلید سے اعلمیت کے بعد جو دوسرا شخص اعلمیت میں سب سے زائد ہو، احتیاط واجب میں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب آگے جو موضوع آپ کی خدمت میں مطرح کرنا چاہتا ہوں وہ حکم اور فتویٰ کے اندر کیا فرق ہے۔ بسا اوقات آپ نے توضیح المسائل میں یا عرف عام میں یہ باتیں سنی ہوں گی کہ مجتہد کا حکم ہے یا مجتہد نے فتویٰ دیا ہے، تو بعض لوگ ممکن ہے یہ سوال کریں کہ حکم کا کیا مطلب ہے اور فتویٰ کا کیا مطلب ہے۔ فتویٰ فقہا کی اصطلاح میں فقی کی جانب سے احکام شرعیہ کے بیان کو فتویٰ کہتے ہیں، یعنی اگر فقی احکام شرعیہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو اسے اس فقی کا فتویٰ کہا جائے گا۔ مثلا فقی آپ کو کہتا ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ کو ایک دفعہ کہنا کافی ہے، تو یہ جو مجتہد نے مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ کہی جائے تو یہ کیا ہے؟ اس کا فتویٰ ہے۔ لیکن اگر مجتہد کہتا ہے کہ اگر روزہ رکھنا انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو تو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، یہ جو مجتہد نے آپ کو فتویٰ بیان کیا ہے یہ فتویٰ کہلائے گا، کیوں؟ چونکہ مجتہد کی طرف سے ایک حکم شرعی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ یا مثلا مجتہد کہتا ہے کہ اگر خریدار کو معاملے میں دھوکہ ہو جائے تو اس خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اس ایگریمنٹ کو اور اس معاملے کو فسخ کر دے، یہ جو حکم شرعی اس نے بیان کیا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا فتویٰ ہے۔ لیکن حکم حاکم کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی شرعی حکم کے اجرا کے حکم کو حکم حاکم کہتے ہیں، یعنی مجتہد آپ کو کہے کہ اس کام میں مصلحت پائی جا رہی ہے، اس کو انجام دیں، بس کسی مصلحت کے پیش نظر مجتہد جو حاکم شرع ہے وہ کسی کام کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے یا کسی کام کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ حکم حاکم شرع کہلائے گا۔ مثلا بطور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجتہد حکم دیتا ہے کہ 30 دن مکمل کرنے کے بعد یہ جو 31واں دن آ رہا ہے اسے آپ قمری مہینے کا پہلا دن شمار کریں، یعنی
وہ باقاعدہ نجومی اعتبار سے اور تمام اعتبار سے رؤیت ہلال کے مسائل میں تمام چیزوں کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، اور اب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ کل اول ماہ مبارک رمضان ہے، تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کر روزہ رکھیں، یا کل عید الفطر ہے تو تمام افراد مل کر جو ہے وہ نماز عید ادا کریں۔ اگر مجتہد حکم دے رؤیت ہلال کے بارے میں اور قمری مہینے کے آغاز کے بارے میں تو یہ اس کا حکم ہے، اور حکم ماننا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے پیش کروں کہ مثلا مجتہد حکم دیتا ہے کہ تمام افراد مذکورہ شرائط کے ساتھ اس کے دفتر میں، یعنی جو فلاں جگہ پر واقع ہے، وہاں پر اپنی خمس اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مجتہد کسی کے دروازے پر خمس یا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ فلاں جگہ پر آپ ہمارے دفتر میں جمع کرائیں، یا فلاں اکاؤنٹ میں اگر آپ کی خمس کی رقم ہے تو فلاں اکاؤنٹ میں آپ اسے جمع کروا دیں۔ تو یہ مجتہد کا حکم ہے، حکم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یا مثلا حکم دیتا ہے کہ محتکر کو، یہ زیادہ مثال واضح ہے پہلی دو مثالوں کے نسبت، کہتا ہے کہ ایک شخص جس نے چیزوں کو احتکار کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا ہوا ہے، مجتہد حکم دیتا ہے کہ یہ جو چیزیں ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہیں انہیں مارکیٹ میں لایا جائے اور مارکیٹ ریٹ کے مطابق انہیں فروخت کیا جائے۔ مالک کی اجازت نہیں لیتا یہاں پر، یہ باقاعدہ مجتہد کا حکم ہے، اور اس حکم پر باقاعدہ پولیس والے عمل کروا سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے جو سٹور ہے اس کا تالا توڑ سکتے ہیں، ان سامان کو اٹھا سکتے ہیں، اٹھا کے باہر لا سکتے ہیں مارکیٹ میں، اور باقاعدہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں مارکیٹ ریٹ کے مطابق، اور باقاعدہ اس کی جو رقم ہے وہ اس کے مالک کو ادا کریں گے، ولو ان تمام مراحل میں مالک راضی نہیں تھا، لیکن چونکہ مجتہد کا حکم ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے مجتہد کے حکم کے مطابق۔ یا مثلا مجتہد حکم دیتا ہے کہ فلاں شخص نے شراب پی ہے، اسے کوڑے لگائے جائیں، فلاں شخص نے زنا کیا ہے، اسے کوڑے لگائے جائیں، تو مجتہد باقاعدہ حدود و تعزیرات کے حکم کے اجرا کا بھی حکم دے سکتا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کو بعنوان حاکم شرع یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ باقاعدہ حکم دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتویٰ اور حکم میں کیا تعارض ہو سکتا ہے؟ یہاں پر آپ کی میں خدمت میں عرض کروں کہ معاشرے میں چونکہ مختلف قسم کے فقہا موجود ہیں، تو ان فقہا کے فتاوی میں اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے۔ ظاہر ہے زیادہ افراد ہیں تو زیادہ فتویٰ بھی دیں گے، ہر شخص کا فتویٰ اس کے اپنے مبنا کے مطابق، اپنی تحقیقات کے مطابق ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ ان کے نظریات آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان نظریات کا مختلف ہونا معاشرے کے اندر کوئی حرج و مرج کا باعث نہیں بنے گا، کسی قسم کے اختلاف کا بھی باعث نہیں بنے گا۔ ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے گا اور کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہی تاریخ تشیع میں حضرت صاحب العصر والزمان کی غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر آج تک ہزاروں مجتہد ہر دور میں گزرے ہیں، اور ان کے فتاوی، ان کے نظریات آپس میں مختلف بھی رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے۔ لیکن اجرائی مسائل میں اور حکومتی مسائل میں اختلاف پیش آ سکتا ہے، تشدد ہو سکتا ہے، اور یہاں پر حرج و مرج بھی پیش آ سکتا ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ اگر مرجع تقلید کا فتویٰ اور حکم حاکم ان دونوں میں تعارض ہو تو عوام کا وظیفہ کیا ہے؟ چونکہ اب تعارض ہو گیا ہے تو یہاں بات آ رہی ہے نفوذ کی، تو دونوں کی فیلڈ جو ہے نا وہ مختلف ہے، یعنی فقیہ کی فیلڈ علیحدہ ہے، حکم حاکم کی فیلڈ علیحدہ ہے، لہٰذا یہاں پر بھی تعارض نہیں ہوگا۔ بس اوقات ممکن ہے کہ ان دونوں میں اختلاف ہو جائے، تو اس صورت میں ولی فقیہ کا حکم، یعنی جو حاکم شرع ہے، اس کا حکم مقدم ہوگا، اور اس طرح سے اختلاف بھی پیش نہیں آئے گا۔ بطور مثال مجتہد فتویٰ دیتا ہے کہ خوراکی اشیاء کے علاوہ دوسری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ایک دفعہ ڈبل روٹی ہے، گندم ہے، جو ہے، چنے ہیں، دالیں ہیں، چینی ہے، ان کو ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ مجتہد کہتا ہے کہ انہیں آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، لیکن کیا آپ لوہے کی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں؟ مثلا بڑے بڑے گارڈر لے کے آپ اپنے سٹور میں جمع کر لیتے ہیں کہ جب ان کی قیمت زیادہ ہوگی تو اسے آپ فروخت کر دیں گے۔ مجتہد کہتا ہے فقہی اعتبار سے ذخیرہ اندوزی کرنا لوہے کی کوئی حرج نہیں ہے۔
یا آپ اپنے سٹور میں سونا لے کے رکھ لیتے ہیں کہ جب مارکیٹ میں سونے کا ریٹ زیادہ ہوگا تو آپ اسے فروخت کر دیں گے۔ مجتہد کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا چاندی خرید لیں، ڈالر خرید لیں، یا ایسی چیز جو خوراکی امور سے وابستہ نہیں ہے، اس کو آپ اپنی مارکیٹ میں، اپنے سٹور میں، اپنے گودام میں ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مجتہد کا فتویٰ ہے۔ لیکن حاکم شرع جو باقاعدہ حکومتی نظام کو چلا رہا ہے، وہ باقاعدہ فتویٰ دیتا ہے کہ چونکہ آپ کی ذخیرہ اندوزی کے باعث معیشتی مشکلات پیش آئیں گی، معاشرے کے اندر ہر جو مرج پیش آئے گا، لہٰذا ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ اس مجتہد کے فتوے پر مقدم ہوگا، کیونکہ اس کی فیلڈ جو ہے وہ حکومتی مسائل ہیں، اور اس کی نظر جو ہے وہ اس مرجع تقلید جو حکومتی مسائل میں درگیر نہیں ہے، یا جو حکومت کو نہیں چلا رہا ہے، اس کا حکم اس کے حکم فتوے پر مقدم ہوگا، اور اس کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ حاکم شرع اور ولی فقیہ کے فتوے حکم کی اطاعت کریں، یہ ضروری امر ہے۔ یہاں عظیم فقہائے شیعہ تمام ان کی یہ رائے ہے کہ جامع الشرائط حاکم کے حکم کو ٹھکرانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ مجتہدین کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ جامع الشرائط حاکم کے حکم کو ٹھکرائیں۔ تو یہاں پر فقیہ پر بھی واجب ہے کہ وہ حاکم شرع کے حکم پر عمل کرے، اور فقیہ کے مقلد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حاکم شرع کے حکم پر عمل کرے، تاکہ حکومتی نظام اور حکومتی نظم و نسق باقاعدہ طریقے سے چل سکے، وگرنہ ہر جو مرج پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ مسائل تھے جنہیں ہم نے آج آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ امید ہے کہ ہم اپنے درست انداز میں اسے آپ تک منتقل کر پائے ہوں گے، لیکن اگر ہمارے بیان میں کہیں کو مشکل ہے یا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔